لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. سب ساتھ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت والظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا، والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين علیہ السلام. درود پڑھیں. قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. دعاؤں کی قبولی کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، دلوں کے اور دماغوں کے منور ہونے کے لیے، حسینی عزاداری قائم کرنے کے لیے، پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے، پرچم کفر کی نابودی کے لیے، مملکت خداداد پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے، تعجیل ظہور امام زمانہ کے لیے بلند درود پڑھیں. محمد و آل محمد. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جہاں امتحان میں ڈالتا ہے، جہاں اس نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، وہاں اس نے ہماری ہدایت کے لیے ہر قدم اٹھایا ہے. ہر وہ راستہ جس کے ذریعے انسان ہدایت حاصل کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے، تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پالنے والے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا. اگر ہمارے پاس دلیل آتی، ہمارے پاس حجت آتی تو ہم عمل کرتے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت خاتم اور حضرت خاتم کے بعد
امیر المومنین سے لے کے اپنی آخری حجت تک کو زمین پہ بھیجے رکھا، حجتوں کو آسمانی کتابیں دی، قرآن مجید کو اسلام کی آخری اور فائنل کتاب قرار دیا، اور قرآن مجید میں ایک ایک کلمے کو بیان کر دیا۔ ہو سکتا تھا یہ کلمات سمجھ میں نہ آئیں تو رسول اکرم نے فرما دیا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی۔ اگر تم صرف کتاب سمجھ سکتے تو پھر میں خود بھی نہ آتا، میری بھی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ بہترین پرنٹنگ پریس سے تمہیں قرآن بھیج دیتا، تم خود ترجمہ کر لیتے۔ 23 سال رسول کیا کر سکتے ہوں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرا جملہ مناسب نہیں، لیکن صرف سمجھانے کے لیے 23 سال میں ایک استاد کتنا پڑھا لے گا؟ تو استاد کی ضرورت ہی کیا تھی؟ قرآن بھیج دیتا اللہ تعالیٰ، حسبنا کتاب اللہ ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حسبنا کتاب اللہ کو کافی نہیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو بھیجا، رسول اکرم کے ذریعے قرآن کی ہدایت، قرآن کی تفہیم، قرآن کو سمجھانے کا کام انجام دیا۔ ابھی بھی معلوم تھا کہ انسانیت کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ بعض اصحاب میں سے ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ آیات ربا رسول اکرم کی زندگی کے آخری دنوں میں نازل ہوئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم سمجھ نہ سکے کہ اس سے اصل مراد کیا ہے، یعنی قرآن مجید کا کچھ حصہ ویسے ہی رہ گیا بغیر فہم کے۔ اور پھر کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ آیت صرف مجھے یاد ہے، کسی اور کو یاد نہیں ہے، اگر میں مر جاؤں گا تو قرآن کی یہ آیت رہ جائے گی۔ پھر کسی نے کہا کہ رسول اکرم کے وصال کے وقت آیت قرآنی ایک پتے پہ لکھی ہوئی تھی، وہ تکیے کے نیچے رکھی ہوئی تھی، وہ بکری کھا گئی، اس وجہ سے وہ آیت بھی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب تمہارے خواب و خیال ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے آج تک قرآن مجید جس طرح سے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو لکھوایا، ڈکٹیٹ کروایا اور بتایا، اسی طرح سے موجود ہے۔ نہ اس میں کسی کمی کو قبول کرتے ہیں، نہ اس میں کسی زیادتی کو قبول کرتے ہیں، اگرچہ کہ بہت سے اہل سنت کے علماء ابھی بھی بغیر مطالعے کے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ہماری نظر میں اہل سنت کے 30 سپارے ہیں اور شیعوں کے 40 سپارے ہیں۔ اور وہ وقت مجھے یاد ہے جب میرے قائد نے اس واقعے کو سنایا کہ جب اہل سنت کے علماء کا ایک گروہ مجھے ملنے آیا اسلام آباد میں، تو میں نے ان کو اپنی لائبریری میں بٹھایا۔ میں اندر گیا تاکہ ان کی تواضع کے کچھ وسائل فراہم کروں۔ واپس آیا تو دیکھا جتنے قرآن لائبریری میں تھے سب نکلے پڑے ہیں۔ میں نے پوچھا خیریت، کوئی خاص قرآن ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا وہ 40 سپارے والا قرآن ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہا اگر آپ کو ملے تو ہمیں بھی بتا دینا۔ یہ ہمارے پر خواہ کے الزامات گڑے گئے ہیں۔ پھر ہم بھی کم نہیں ہیں، بجائے اس کے کہ ان کی وضاحت کریں، ان کے جوابات دیں، عام لوگوں میں جا کر ان باتوں کو ثابت کریں، اہل سنت بھائیوں کے ساتھ اپنے رابطوں کو مضبوط کریں۔ ہم بھی فضا ایسی بنا رہے ہیں جیسے یہ ہمارے مسلمان بھائی نہیں بلکہ ہمارے خدا نخواستہ کوئی اور بھائی ہیں۔ ایسا سلوک مت کیجیے جیسے حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ ٹھیک ہے بعض جگہوں پر ہمارے ان کے اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن آج کے زمانے میں اتحاد، محبت، اتفاق، انسیت کی جتنی ضرورت ہے شاید پہلے اتنی ضرورت محسوس نہ کی گئی ہو، اس لیے کہ اس وقت مسلمانوں کے لیے بہت سخت وقت آیا ہوا ہے، اور وہ وقت یہ ہے کہ نہ صرف مسلمانوں کو خطرہ ہے بلکہ اسلام کے اندر مسائل پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ہم کون ہیں؟ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر جان دی ہے۔ میرے مولا آقا حسین نے کیا فرمایا تھا؟ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، کہ اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا ہے تو تلواروں آؤ مجھے
گھیر لو، مجھے لے لو، میری گردن کاٹ دو، میرے خون سے اسلام کے باغ کو سیراب کرو۔ تو آپ تو ویسے بھی سفیران حسین ہیں، اور سفیران حسین کا طریقہ یہی رہا ہے کہ حسین ابن علی آخر وقت تک مصائب کی منزل دور ہے، لیکن یہ نکات بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ آخر وقت تک میرے مولا اونٹ پر سوار ہوتے ہیں، امامہ رسول اکرم پہنتے ہیں، وہ عبا پہنتے ہیں جو رسول اکرم سے منسوب تھی، تشریف لے جاتے ہیں، تحت الحنک باندھتے ہیں، اس طرح سے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ شاید شبیہ رسول آ گئی ہے۔ کب؟ عصر عاشور، اب جب کوئی نہیں بچا ہوا، مصائب میں بہت سنتے ہیں، ان نکات کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ اور امام علیہ السلام نے آواز دی، یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے شیعوں آل ابی سفیان کے شیعوں، ان لم تکن لکم دینا، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے اور تم آخرت کے بھی خوف نہیں رکھتے ہو، فکونوا احرارا فی دنیاکم، کم از کم تم دنیا میں تو آزاد رہو، اور دنیا میں تو بنی امیہ کے غلام بن کے مت رہو۔ میرے مولا نے نصیحتیں کی، پہچنوایا، جواب میں کیا جواب ملا؟ پتھر مارے۔ میرے مولا کے سر پر پتھر لگا، خون نکلنے لگا۔ میرے مولا واپس لوٹے ہیں اور جناب زینب نے دیکھا کہ بھائی کے سر سے خون نکل رہا ہے، تو کہا بھیا یہ کیا ہوا؟ سفیران حسین کے لیے پیغام ہے حسین کا۔ فرمایا بہن میں ان لوگوں کو نصیحت کرنے گیا تھا، اب میں نے تاریخ میں یہ جملے پڑھے نہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے شاید یہ جملے بیان کیے ہوں بہن نے کہ بھیا اب تو سب شہید ہو گئے، اب نصیحت کی کیا ضرورت ہے۔ شاید امام نے جواب دیا ہو کہ حجت اللہ کا کام یہ ہے جب تک ممکن ہو اللہ کی حجت پوری کرتے رہو، اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہو۔ ایک آدمی بھی اگر جہنم سے نکل کر جنت کی طرف قدم رکھ گیا تو اس کی عظمت جیسے میں نے کل بتایا بہت زیادہ ہے۔ تو سید الشہداء کا پیغام یہی ہے کہ ہمیں کسی کی ذات سے دشمنی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اسلام کے مقابلے پر آتا ہے تو ہم اس کے مقابلے پر کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمارا پیغام اتحاد کا پیغام ہے، ہمارا پیغام محبت کا پیغام ہے، ہمارا پیغام قرآن کا پیغام ہے، ہمارا پیغام رسول کا پیغام ہے، ہمارا پیغام جناب امیر المومنین کا پیغام ہے، اور ہمارا پیغام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا پیغام ہے۔ اور اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیسی ہستیاں عنایت کی کہ ہمارے لیے نمونے عمل کے طور پر موجود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان آیات میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل ایک حد تک گفتگو کر لی، اب آگے بڑھتے ہیں۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، جان لو یہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن دیے جائیں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو آگ سے دور کر دیا جائے فمن زحزح عن النار فقد فاز، یہ کامیاب ہو گیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ اور یہ جان لو ہم الحیات تو دنیا الا متاع الغرور، دنیا کا سامان دھوکہ دینے والا سامان ہے، دنیا کی زندگی دھوکہ دینے والی زندگی ہے۔ انسان عیش و عشرت سے رہ رہا ہوتا ہے، بھول جاتا ہے موت نام کی کوئی چیز ہے، ایک وقت ملک الموت آ جاتا ہے۔ انسان غفلت میں جا رہا ہوتا ہے، اس کے خواب و خیال میں نہیں ہوتا کہ آج شام گھر میں نہیں بلکہ قبرستان میں گزرے گی۔ حقیقتیں ہیں تلخ ہے، لیکن حقیقتیں جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور جس کے لیے تیار رہنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ تم کہیں پہ بھی ہوگے تمہیں موت آ کے لے جائے گی۔ لیکن یہاں پر ایک سوال ابھرتا ہے، انما توفون اجورکم یوم القیامہ، یہ جان لو کہ تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن دیے جائیں گے۔ پالنے والے ضرورت تو مجھے ابھی ہے، نوکری میں اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ گھر کا خرچہ پورا ہو سکے، 2 نوکریاں کر نہیں سکتے ہیں، گھر والے خرچہ کم نہیں کر سکتے ہیں، مسائل زیادہ ہیں،
تو ایسا کیا کر کہ ایک مجلس میں آئیں کم از کم 1 تولہ سونا ہی مل جائے معذرت کے ساتھ. انما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت میں دیکھی جائے گی کچھ ملے نہ ملے، کم از کم مجلس میں آنے کا ثواب. یہ تبرک ملتا ہے، اس سے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. شہر خدا نہ خواستہ میں کوئی تذلیل کی بات نہیں کر رہا، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. خاص کر میرے جوان جب توجہ سے سن رہے ہیں تو میں ان کے ذہن میں ایک مثال ڈال دوں کہ پالنے والے ان مسجدوں میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، چلے 1 تولہ سونا زیادہ ہو جاتا ہے، 1 گرام ہی دے دیا کر ہر رکعت پہ، 4 رکعت پہ 4 گرام، 8 رکعت پہ 8 رکعت، 17 رکعت پہ 17 گرام، تاکہ کام ہو جائے. جواب آئے گا، اے انسانوں، اگر میں تمہیں نماز کا، تمہارے روزے کا، تمہاری حج کا، تمہارے زکوٰۃ کا، تمہاری مجلسوں کا، تمہارے ماتم کا اجر دینا شروع کر دوں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کہیں انسان نظر نہیں آئے گا سوائے مسجد کے. ہے نا؟ اگر یہ طے ہو جائے کہ اس نماز کے بعد 1000 روپے ملنے والے ہیں، اس مسجد میں جگہ ہوگی. اور اگر ساری مسجدوں میں ملنے لگے تو قیامت کے دن ایک انسان ضرور کھڑا ہو کے کہے گا، پالنے والے تو نے اجر سامنے دے کر ہمیں مجبور کیا کہ ہم تیری عبادت کریں. اور اللہ تعالیٰ جبر کی عبادت کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تمہیں مجھ پر یقین ہے، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، غیب پر ایمان رکھو، تمہارا ایمان مضبوط ہوگا تو پھر آگے ملے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، اے لوگوں، تمہیں اپنی 1 رکعت نماز کا اجر 1 گرام سونا چاہیے، اس سونے کی حیثیت کیا؟ یہاں سے لے کر نکلے باہر، ایک کھڑا ہوا، لاؤ لیتے جاؤ. ہوتا ہے نا، قربانی کی کھالیں جاتی ہیں نا، اس طرح سے نہیں جاتی. درود پڑھتے محمد والے. یا آپ اللہ سے شکایت کرتے، پالنے والے ابھی نماز پڑھ کے پیسے لے کر آ رہے تھے، بندوق کی نوک پر چھین کے لے گئے. اللہ تعالیٰ کہے گا میرا کیا قصور ہے، میرا کام تھا دینا، بچانا تمہارا اپنا کام تھا. یہ دنیا والے اگر تمہاری نماز کا اجر لے گئے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم نے کہا تھا دنیا میں اجر دے دو، میں نے دے دیا. تو ہم کہتے ہیں پالنے والے نہیں، ہمیں دنیا میں اجر نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ اجر اس نماز کے عوض میں حیثیت نہیں رکھتا. اس دنیا کا مادی اجر، اس معنوی نماز، چلے ہم اپنی نماز کو چھوڑ دیں، لیکن جو نماز پڑھنے والے ہیں، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والے جو اصل لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کیا اجر دے سکتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اس دنیا میں اجر دیا ہی نہیں جا سکتا. یہ دنیا بنا ہی نہیں گئی ایسی کہ اس میں اجر دیا جا سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما توفون اجورکم، یاد رکھو تمہارا اجر تمہیں قیامت کے دن دے دیا جائے گا. اور جس کے پاس تم اپنا عمل امانت رکھوا رہے ہو وہ امانت دار ہے، خیانت دار. ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں نہ اجر دی جا سکتی نہ سزا دی جا سکتی. اب آپ مجھے بتائیے یزید کو کیا سزا دی جائے گی اس دنیا میں؟ کوئی امکان ہے؟ یا ہمارے زمانے کے حضرت بش صاحب ہیں، حضرت اوباما صاحب ہیں، یہ اسرائیل کے سب بڑے بڑے ہیں، یہ سارے خونخوار جو انسانوں کا خون چوس رہے ہیں، کبھی داعش کے نام پر، کبھی کسی کے نام پر. ہمیں داعش سے ڈرایا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں داعش سے بڑا ظالم تو اسرائیل ہے. تم ہمیں کس چیز سے ڈراتے ہو؟ ہم جب اسرائیل سے نہیں ڈرے اور ہمارے حزب اللہ کے جوانوں نے تمہیں دھکیل کے باہر کر دیا یا علی کہہ کر، تو داعش ہمارے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ یہ یاد رکھیں، یہ دنیا کی زمین اس طرح بنائی ہی نہیں گئی ہے کہ لوگوں کو ان کے اچھے عمل کا اجر دیا جا سکے. اس لیے کہ اچھا عمل مادی پیمانے پر تولا نہیں جا سکتا. اب اپنی ایک نماز کا تصور کیجئے جو آپ نے واقعاً صرف اللہ کے لیے صحیح طرح سے پڑھی ہو. ایک تو پڑھی ہوگی انشاءاللہ تعالی.
اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں کیا دے کہ جس کے بعد آپ کہیں کہ جناب بہت اچھا ہو گیا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر اسے ابھی اجر دے دیا تو یہ خود اپنے آپ کو ضائع کر دے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نیک کام کا اجر دنیا میں دینے کی اجازت نہیں دی ہے، اور کہا ہے جب تم آخرت میں آؤ گے تو تمہیں ملے گا. اور ایک اجر کی بات آج میں یہاں کرتا چلوں کہ ایک وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص بندے، اللہ اکبر کیا واقعہ ہے، جناب حسنین علیہ السلام بیمار پڑے، بخار شدید تھا. رسول اکرم عیادت کے لیے تشریف لائے. کوئی دو نامعلوم افراد بھی ساتھ تھے، تاریخ میں نام نہیں دیا ہے. اب وہ فرشتوں میں سے تھے، انسانوں میں سے تھے، ہمیں نہیں معلوم ہے. جاتے جاتے ایک نے کہا کہ اے علی نظر کر لو تاکہ یہ بخار اور بیماری دور ہو جائے. امیر المومنین نے سنا، نظر کی. جناب زہرا نے سنا، نظر کی. حسنین نے سنا، نظر کی. جناب فضہ نے سنا، نظر کر لی کہ اگر ان کا یہ بخار ٹھیک ہو جائے گا تو ہم 3 دن روزے رکھیں گے. عزیزان گرامی، ہم اپنے بیماروں کے علاج کے لیے ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. میں منع نہیں کرتا، علاج کرانا ضروری ہے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو. ہم صدقے کی اہمیت کو بہت زیادہ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن جیسے ہی کہیں مصیبت کا احتمال ہو، مشکل کا احتمال ہو، صدقہ نکالیے، ضرورت مند تک پہنچانے کی کوشش کیجیے. اگر ایسی جگہ ہے کہ فوراً نہیں پہنچا سکتے، ان کی طرف سے امانت رکھ لیجیے، جب موقع آئے پہنچا دیں. لیکن صدقہ جو ہے وہ بیماریوں کا بھی علاج ہے، اور صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو بھی ٹال دیتا ہے. اس لیے صدقے کی گفتگو نہیں، لیکن موقع آیا ہے تو عرض کرتا چلوں. اب یہاں پر اہل بیت علیہ السلام نے نظر کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شفا عطا کی. جیسے ہی شفا عطا کی، روزہ رکھا گیا. اب روزہ رکھنے والے کون؟ وہ کائنات کی ہستیاں. روزہ رکھنے کے بعد امیر المومنین کو جناب زہرا نے فرمایا علی افطار کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میرے مولا جاتے ہیں شمعون یہودی کے پاس اور کہتے ہیں کہ اگر تیرے پاس کچھ کام ہو تو دے دے، تاکہ میں اس سے مزدوری کے ذریعے اپنے گھر کے لیے کچھ چیزیں خرید لوں. شمعون نے کہا کہ یہ اون ہے، اسے بنانا ہے، اس اون کے ذریعے رسی اور جو چیز بنائی جاتی ہے وہ بنانا ہے، یہ تم لے جاؤ. 5 بھیڑوں کی اون لائی گئی. جناب زہرا اور گھر والوں نے بیٹھ کے اس کا باقاعدہ طور پر صفایا کیا، اسے تیار کیا، جا کے دیا. اس کے عوض میں کچھ درہم ملے، جا کے گندم خریدا. اب افطار کا وقت نزدیک آ رہا ہے، جلدی جلدی گندم صاف کر کے آٹا بنایا گیا. آٹا بنانے کے بعد روٹی تیار کی گئی. رسول اکرم اذان کی آواز آئی، رسول اکرم نے نماز شروع کی. امیر المومنین نماز میں کھڑے ہوئے، نماز پڑھی، واپس آئے. اب سب گھر والے افطار کے لیے بیٹھے ہیں. ایک وقت آواز آتی ہے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ. اللہ اکبر! کیا خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ افطار کے وقت ان کے ہاں مہمان آ جائے. ہم سمجھتے ہیں افطار کے وقت اس طرح سے ہو کہ کوئی مہمان نہ آ جائے، اور اہل بیت النبوت چاہتے ہیں کوئی مہمان آ جائے. دروازے پر دستک ہوئی. کہا بولے کیسے یاد کیا؟ کہا میں مسکین ہوں. پھر کہا اگر کچھ کھانے کا ہو. امیر محمد السلام نے تاریخ لکھتی ہے جو لقمہ توڑا تھا وہ لقمہ رکھ دیا روٹی کے ساتھ. روٹی اٹھائی. جناب زہرا نے کہا علی کبھی اکیلے تم اچھے کام نہیں کرتے، میں تمہارے ساتھ ہوتی ہوں. حسنین علیہ السلام نے روٹیاں دی. جناب فضہ نے کہا ہم بھی تو اسی گھر کے لوگوں میں سے ہیں، ہماری روٹی بھی دے دیں. ساری روٹی دے دی گئی اور اس کے بعد نمک اور پانی سے افطار کیا. انما نطعمکم لوجہ اللہ. پہلا دن گزرا،
دوسرا دن گزرا، پہلے مسکین آئے، پھر یتیم آئے، بڑی مفصل کہانی ہے، اور یہاں ظلم بھی بڑا ہوا ہے، کہیں موقع ملے گا تو عرض کروں گا۔ اور پھر اسیر آئے، تینوں دن آتے گئے، مانگتے گئے۔ مجھے نہیں معلوم یہ مدینہ کے اسیروں کو خبر کون دیتا تھا کہ افطار کا وقت ہے، پہنچ جاؤ۔ سوال ہے نا، یہ کیسے ہوتا تھا؟ کہ کوئی موبائل سے SMS کرتا تھا، کہاں سے خبر آتی تھی؟ یا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا تھا کہ فرشتوں جاؤ تاکہ میں اہل بیت کی فضیلت مزید بیان کر سکوں، اس لیے کہ پورا سورہ باقی ہے جو نازل ہونا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ تینوں دن دے دیا گیا۔ اب رسول اکرم تشریف لا رہے ہیں، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، کیا کام کر دیا تم لوگوں نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا سورہ نازل کر دیا، اور یہ بات فرمائی، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، انما ویطعمون، اور کھلاتے ہیں یہ کس کو؟ مسکیناً و یتیماً و اسیرا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ پورا کا پورا سورہ حلقہ آپ کی شان میں نازل ہو گیا، اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہو گیا۔ تو اب میں سوال کرتا ہوں، مجھے کوئی بتائے، اہل بیت علیہ السلام نے اپنا سب کچھ دے دیا، 3 دن باقاعدہ طور پر پانی پر افطار کیا ہے، بعض جگہوں پہ تھوڑا نمک تھا اس پہ افطار کیا ہے، اور یتیموں مسکینوں اسیر کو دیتے گئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ کیا اجر اہل بیت کو دیا جائے اس دنیا میں تاکہ ان کے اس نیک عمل کے بدلے میں قبول کیا جا سکے؟ جواب یہی آئے گا کہ یہ دنیا، یہ زمین اس قابل نہیں ہے کہ ان کو اجر دیا جا سکے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹلی ان کو فعلاً دنیا والوں کو بتانے کے لیے ایک اجر دے دیا، اور کہا میں پورا سورہ انسان یا سورہ حلقہ نازل کر دیتا ہوں تاکہ تمہاری شان لوگوں کو پتہ چل جائے۔ یہ الگ بات ہے، کچھ بدقسمت مفسرین نے آ کر باقاعدہ طور پر نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، ڈھونڈ لیجئے گا، تھوڑی محنت کیجئے گا۔ لکھا ہے ہمیں توقع نہیں ہے کہ یہ کسی خاص شخص یا شخصیت یا خاندان کے بارے میں نازل ہوئی ہو، یہ تو ہر اچھا کام کرنے والے کے لیے نازل ہو گئی۔ یعنی واقعاً بغض اہل بیت علیہ السلام کہاں تک پہنچا ہوا ہے، بغض اہل بیت علیہ السلام کی کیا صورتحال ہے کہ جو سورہ پورا کا پورا هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، پورا سورہ نازل ہوتا ہے، اور اتنے عجیب و غریب، اتنے پیارے، اتنے خوبصورت الفاظ میں جنت کا بیان بھی ہوتا ہے۔ اور اس سورہ کی میرے استاد آیت اللہ معرفت اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ تم پورا سورہ حل عطا پڑھ لو، کہیں بھی کسی بھی ایسی خاتون کا ذکر نہیں آئے گا کہ جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ یہ اس خاتون کے بارے میں ہے، سوائے جناب زہرا کے۔ درود پڑھتے محمد۔ تو حضرت گرامی، یہ اجر دنیاوی یہاں پر جو اجر ملے گا وہ ناقص ہوگا، یہاں پر جو اجر ملے گا وہ بہت ہی کم وقت کے لیے ہوگا، یہاں پر جو اجر ملے گا وہ انسان کو گمراہ کر سکتا ہے۔ عمر سعد کا واقعہ تاریخ میں موجود ہے۔ میں نے عرض کیا کہ دین موت تک سالم رہنا چاہیے، اگر روح قبض کرتے وقت بھی ایمان چھن گیا تو اس کے بعد کوئی چیز کام نہیں آ سکتی ہے۔ عمر سعد کا واقعہ تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ عمر سعد شام، وہاں پر اس نے اپنے خدمات کو بیان کیا۔ ان خدمتوں کو کس کو بیان کیا سمجھ گئے ہوں گے؟ ان خدمتوں کے عوض میں اسے رے کی گورنرشپ اور حکومت دی گئی۔ وہ اس طرح دی جاتی تھی جیسے اپنے باپ دادا کی جاگیر۔ اس کے بعد
وہ جا رہا تھا رے، اس کی قسمت و بدقسمتی، اس کا گزر کوفہ سے ہوا، عبید اللہ ابن زیاد سے ملاقات ہوئی، اس کا مہمان بنا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ یہ بصرہ سے آ چکا ہے، امام حسین علیہ السلام تقریباً کربلا کی طرف وارد ہو چکے ہیں۔ مصائب میں داخل نہیں ہو رہا، واقعہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ توجہ رہے کہ دنیا میں انسان جب تک اس کی عاقبت خیر نہ ہو، دنیا میں انسان جتنی بڑی حکومت ہو اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عمر سعد کو عبید اللہ ابن زیاد نے جب پوچھا کہاں کا ارادہ ہے تو اس نے خوش ہو کر اپنا وہ خط دکھایا کہ جس میں لکھا گیا تھا کہ عمر سعد کو ریگ کی حکومت اور وہاں کا گورنر معین کیا جا رہا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کا تو تاریخ میں پتہ ہے کہ کس طرح کا شخص تھا۔ اس نے کہا یہ خط دینے کے بعد مجھے شام سے یہ خط بھیجا گیا ہے کہ میں تمہیں روک لوں اور پہلے تم حسین کا کام تمام کرو، اس کے بعد تم رہ جا سکتے۔ اللہ اکبر، تاریخ لکھتی ہے پوری رات سوچتا رہا۔ میں کہتا ہوں عمر سعد سوچنے کی کیا بات ہے، تجھے حکومت چاہیے تھی تو فوراً ہاں کہہ دیتا؟ نہیں، تاریخ لکھتی ہے، اس کے کلمات تاریخ میں آئے ہیں کہ پوری رات اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا، ایک طرف سے سوچتا تھا کہ اگر میں یہ کام کر دوں تو مجھے حکومت مل جائے گی، مجھے مال مل جائے گا، اس کے بعد اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا رہوں گا، توبہ کرتا رہوں گا، استغفار کرتا رہوں گا، اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ پھر سوچتا تھا کہ میں نواز رسول کو قتل کر دوں گا تو قیامت میں زہرا کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ! لیکن قسمت جب پھوٹی ہوئی ہو تو انسان کیا کرے؟ صبح ہوئی، اس نے فیصلہ کیا ہاں میں کربلا جاؤں گا اور جا کر حسین کا کام تمام کروں گا۔ کربلا کا واقعہ ختم ہوا، واپس آیا کوفہ اور اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد سے کہا عبید اللہ میں نے تیرا وعدہ پورا کر لیا، تجھ سے جو میں نے وعدہ کیا تھا پورا کر لیا، اب تو وعدہ پورا کر۔ کہا وعدہ تو پورا کروں لیکن مجھے بتا کہ تو کربلا کے میدان میں حسین کو بلا بلا کر کیا باتیں کرتا تھا؟ کہ میں نصیحت کرتا تھا حسین کو۔ کہا جو یزید کے دشمن، نعوذ باللہ، یزید کے دشمن کو نصیحت کرے اس کو یزید کی طرف سے حکومت نہیں دی جا سکتی ہے، تو چلا جا، تجھے حکومت نہیں ملے گی۔ اور تاریخ لکھتی ہے کوفے کی گلیوں میں گھومتا تھا اور ایک جملہ کہتا تھا خسرت دنیا والآخرہ الا ذالک هو الخسران المبین۔ یاد رکھیے گا اپنے ایمان پر ناز مت کیجیے گا بلکہ کوشش کیجیے گا اس ایمان کی حفاظت کریں، اور ایمان کی حفاظت اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان کا عقیدہ صحیح ہو۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ عقیدے کی گفتگو کروں گا، اس میں عرض کروں گا کہ عقیدہ ہے کیا، ہونا کیا چاہیے اور اس کی حفاظت ہم کیسے کریں۔ ورنہ تاریخ میں ایک لائن سے لوگوں کے نام آتے ہیں، ہر امام کے ساتھ چلنے والے اگلے امام سے پہلے راہ سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ عزاداروں، ہمارے پاس کربلا کی مثال اتنی پیاری، اتنی خوبصورت اور اتنی شیرین مثال ہے کہ اگر ان مثالوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیں تو پھر انشاءاللہ گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا جب مکے میں تھے، مکے میں تشریف فرما تھے، کوفے سے خطوط آئے، بصرہ سے خطوط آئے، اے حسین آپ قیام کیجئے، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے کہ خبریں پھیل چکی تھیں کہ شام کا حاکم چلا گیا ہے دنیا سے اور یزید حاکم بن گیا ہے۔ امام علیہ السلام کو پیغام آنے لگے، امام علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل سے کہا مسلم جاؤ۔ مسلم ابن عقیل امام علیہ السلام کے سفیر بن کر کوفہ تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ، ان کوفیوں کا میں کیا بیان کروں عزاداران حسینی۔ جناب مسلم کوفہ میں تشریف لائے، ایک بڑا استقبال کیا گیا ہے،
بہت شاندار استقبال ہوا ہے، ہر طرف کوہرام تھا، سفیر حسین آ رہا ہے۔ اگر تاریخ کے صرف یہ کلمات آپ پڑھیں تو آپ کو ہوگا کہ جب سفیر حسین کا اتنا زبردست اور شایان شان استقبال کیا جا رہا ہے تو خود حسین آ رہے ہوتے تو کتنا استقبال ہوتا۔ لیکن چند لمحوں بعد دیکھیے کیا صورتحال ہوئی، لوگوں نے بیعت کرنا شروع کی۔ جناب مسلم ابن عقیل نے امام علیہ السلام کو لکھا کہ لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ امام علیہ السلام کو پیغام ملا۔ یہاں پر ایک وقت تاریخ بتاتی ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد بصرہ سے کوفہ میں داخل ہوتا ہے، اور کوفے میں بھی داخل کس طرح سے ہوتا ہے، بعض تاریخوں میں ہے صرف 6 لوگوں کے ساتھ۔ اللہ، 6 لوگوں کے ساتھ وہ کوفہ میں داخل ہوتا ہے، منہ پہ کپڑا باندھتا ہے، غروب کے بعد داخل ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں حسین ابن علی تشریف لے آئے، سب سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ یہ بھی تیزی سے دارالعمارہ کی طرف جاتا ہے، دارالعمارہ کا دروازہ کھلواتا ہے، دارالعمارہ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں امام حسین تشریف لے آئے ہیں، جناب مسلم سے پوچھتے ہیں، جناب مسلم فرماتے ہیں ابھی تو حسین ابن علی اس طرف آئے نہیں ہیں۔ کہا پھر کون آیا ہے؟ جناب مسلم نے بتایا کہ اب بتاؤں کون آیا ہے، وہ بصرہ سے چل کر یہاں کا نیا گورنر عبید اللہ ابن زیاد آیا۔ عزاداران حسینی، یہ کوفہ عجیب جگہ ہے، جس جگہ نے میرے مولا سے وفا نہیں کی، جس جگہ نے اہل بیت سے وفا نہیں کی ہے۔ عزاداروں، ایک وہ وقت تھا کہ 18,000 لوگ، سوچ نہیں سکتے آپ، 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ایک وقت وہ آیا جب جناب مسلم نے نماز ختم کی، مڑ کر دیکھا اب کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ اکبر، اے سفیر حسین، آپ کی عظمت کو سلام۔ رات کی تاریکی تھی، آہستہ آہستہ چلتے چلتے ایک دہلیز پر تھک کر بیٹھ گئے، دروازے کی دستک دی، خاتون آتی ہیں، جناب مسلم سلام کرتے ہیں، خاتون پوچھتی ہے اے شخص تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ جناب مسلم صرف اتنا کہتے ہیں اگر ہو سکے تھوڑا پانی پلا دو، بہت پیاس لگی ہے۔ اے مسلم، کتنے غریب ہو گئے آپ کوفہ میں، اس کوفے کی تاریخ بتاتی ہے۔ اجرکم اللہ، میری بہنوں آپ پر سلام ہو۔ یہ تو پانی لے کر آئی، پانی دیا، جناب مسلم نے پانی پیا تو چند قدم پیچھے ہٹی، دیکھا یہ شخص جا نہیں رہا۔ ایک وقت پھر سے آگے آئی، کہا اے شخص تو مسافر لگتا ہے۔ اللہ اس دعا کی جتنی محبت اہل بیت کی اس کے دل میں تھی ہمیں بھی عطا کر دے۔ کہا تو مسافر لگتا ہے، تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ کیا تیرا کوئی جاننے والا نہیں؟ کہا نہیں ہے خاتون، میں مسافر ہوں۔ کہا تو ہے کون، کچھ بتائے گا؟ کہا انا سفیر الحسین مسلم ابن العقیل، میں حسین کا سفیر، میں مسلم ابن عقیل۔ عزاداروں، دعا کی چیخ نکلی، میرے آقا کا سفیر میرے دروازے پر، یا اللہ میری خوش قسمتی۔ جناب مسلم نے کہا تو حالات بہت خراب ہیں، لوگ میرے پیچھے ہیں۔ کہا میں کچھ نہیں سننے والی، آپ کو گھر میں آنا ہوگا، میں اپنے آقا کو قیامت میں کیا منہ دکھاؤں گی؟
اجرکم علی اللہ. یہ ہے اہل بیت کی چاہنے والی خاتون. میری بہنوں، اسی طرح کی جرأت رکھنا، اسی طرح کی شجاعت رکھنا. اگر گھر میں جوان کا جنازہ آئے، جنازے پر رونا مت. اگر رونا ہے تو صرف حسین کی مظلومیت میں رونا. رات کو خدمت کی، اس خاتون کا بیٹا آیا. بیٹا دیکھتا ہے اجماع ایک عجیب عالم میں ہے، اجماع ایک عجیب صورتحال میں ہے. ایک کمرے کی طرف توجہ کر رہی، کہا ماں کیا بات ہے، بار بار تیری توجہ اس کمرے کی طرف ہوتی ہے. ماں نے کہا کچھ نہیں. کہا نہیں بتا. جب پتا چلا کہ حسین کا سفیر ہے، کہا ماں تو نے مجھے پہلے نہیں بتایا، بہت بڑا انعام اس پر ہے. عزاداروں، صبح ہوئی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی. ابھی کربلا نہیں ہے، ابھی کوفہ ہے. مسلم کھڑے ہوئے، دروازے سے نکل گئے. نکلتے نکلتے تومہ نے روکا. اے میرے مولا کے سفیر، کہاں جا رہے ہیں؟ اندر رہیے، حالات خراب ہیں. جناب مسلم نے سر جھکایا اور کہا تو اگر میں گھر میں رہا تو تیرے پردے کی بے احترامی ہوگی. اے جناب مسلم، اس دعا کے پردے کا اتنا خیال. عائشہ میں غریبہ، وہ زہرا کی ماں جائیہ، خیموں کو آگ لگائی گئی تھی. اگر آپ ہوتے، اجرکم علی اللہ، بس 2 منٹ اور. جناب امیر المومنین کو ان کے داماد کا پرسا جناب مسلم گھر سے نکلے. لڑتے لڑتے پیغام گیا دارالامارہ اور فوج کو بھیجو. جواب دیا گیا ایک بنی ہاشم تمہیں قابو میں نہیں آتا. شدید جنگ ہوئی. جناب مسلم کو نیرنگ سے پکڑا گیا، دارالامارہ لے جایا گیا. زخموں سے چور ہے. دارالامارہ میں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے کھڑا کیا گیا. ایک آواز آئی، مسلم سلم علی الامیر، امیر کا سلام کرو. مسلم نے ایک خاص طریقے سے کہا مالی الامیر ایسے والا حسین. آواز آئی اس کی گردن اڑا دو. دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا. اجرکم علی اللہ، یہ آنسو آپ کی عبادت ہے. جناب زہرا کو پیش کیے جائیں گے. یہ بلند گریا قیامت میں آپ کے لیے تحفہ ہوگا. شرمائیے مت بزرگوں، سینہ تھامیے. دارالامارہ پر لے جایا گیا. جناب مسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی. ایک وقت مکے کی طرف رخ کیا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اے مسلم، آپ نے ہمارا کام آسان کر دیا. ہم کربلا نہیں جا سکتے. مجلس کے بعد آپ کی سنت پر عمل کرتے ہیں، نماز کے بعد آپ کی سنت پر عمل کرتے ہیں. یہاں پر امام کھڑے ہو گئے. وعلیکم السلام یا مسلم ابن عقیل، ظاہر عباس علمدار. جناب علی اکبر جو چند لوگ تھے، کہاں ہے مسلم؟ کہا وہ دارالامارہ. مسلم کا سر کاٹ دیا گیا. جناب مسلم کے بدن کو کوفہ کے بازار میں پھرایا گیا. اجرکم علی اللہ، ایام عزا ہے. جناب زہرا کو پرسا دینا. مسائل تھوڑے طولانی ہونے پر معذرت خواہ ہوں، لیکن 2 جملے. امام علیہ السلام نے جناب مسلم کی بیٹی کو بلایا.
تبرکات کا صندوق منگایا، کیونکہ ماموں تھے لیکن بیٹی چچا کر کے پکارتی تھی۔ 12-13 سال کی عمر ہوگی، باقاعدہ طور پر تبرک کا سامان لایا گیا، بیٹی کو شفقت سے پیار کر کے کان میں گوشوارے پہنائے گئے۔ ایک وقت مولا کی طرف دیکھتی ہے، امو ہے ماموں لیکن چچا پکارتی ہے امو امو۔ اتنا پیار تو کبھی نہیں کیا، کیا میرے بابا سکینہ کھڑی تھی، دیکھ رہی تھی جس کا بابا مارا جائے اسے پیار کیا جاتا ہے، اسے باریاں پہنائی جاتی ہے۔ میرا سلام ہو عصر عاشور جناب سکینہ بابا، مسلم کی بیٹی جب یتیم ہوئی باریاں پہنائی، آج میرے گوشوارے چھینے گئے، میری چادر چھن گئی، میرے دامن میں آگ لگ گئی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعمل الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ انہیں آنسو کو خاتم میں لے کر توسل کر کے پالنے والے ہماری عزاداریوں کو قبول فرما، ہمیں حسینی بننے کی توفیق عطا فرما۔ علماء کرام براعظ اعظام رہبر انقلاب قائد ملت جعفر صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما، پالنے والے ان آنسو کی برکت سے ہمارے گناہ معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، شہداء کے درجات کو بلند فرما، شہداء کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، مملکت خدا داد پاکستان کی مشکلات کو آسان فرما، دشمنان اسلام ہدایت کے قابل نابود فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔